ایک کہانی 18واں حصہ 10 احکام شریعت خروج 19 باب تا 24 باب۔ خدا کے لوگ کوہ سینا پر پہنچے، وہ بیابانی چرچ میں داخل ہوئے ہیں۔ خدا کے فضل و کرم سے دنیا کی دولت، مصر کو چھوڑنے کے بعد تربیت اور نظم و ضبط کا عمل جس کے بارے میں استفنس نے بات کی تھی، خدا نے بیابان میں اپنے لوگوں کی رہنمائی کی، حالانکہ فلسطینیوں کے ذریعے گزرنے والا راستہ قریب تھا۔ یہ اس لیے تھا کہ کوہ سینا پر لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے خدا کے پاس آئین و ضوابط تھے۔ انہیں خدا کے بارے میں جاننا ہے جس نے انہیں بلایا تھا۔ اب سے ہمیں غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم خدا کی خواہش کی پرواہ نہیں کرتے اور صرف اپنی خواہش کا دعویٰ اور مطالبہ کرتے ہیں تو یہ بدی ہے۔ بنی اسرائیل مصری رسم و رواج کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے مصر میں پیدا ہوئے، پرورش اور تعلیم پانے والے مصری شہری تھے، اور بنی اسرائیل نام جو عرصہ دراز سے تقریباً 400 سالوں سے صرف ایک نام تھا۔ بنی اسرائیل صرف اس خدا کو جانتے تھے جو ان کے باپ دادا کے کلام کے ذریعے پہنچایا گیا تھا، اور ان کے پاس بچھڑے کا بت بنانے اور اسے خدا کہنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ لہٰذا انہیں یہ جاننے کی ضرورت تھی کہ خدا کے کہنے کے مطابق خدا کون ہے، مصری دیوتاؤں کی نہیں جن کی انہوں نے تصویر کشی کی ہے۔ یہ جان کر کہ خدا کون ہے، وہ خدا کے طریقے اور خدا کی مرضی کے مطابق خدا کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اپنے طریقوں سے خدا کی عبادت کرتے تو خدا بھی بت بن جاتا۔ تو خدا نے 10 احکام دیے اور پہلے کہا، دوسرے معبودوں کی عبادت نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس خدا کو وہ اب تک جانتے تھے وہ کوئی دوسرا معبود تھا۔ وہ مصر میں جن خداؤں کو جانتے تھے وہ معبود تھے جو ان کی مدد کے لیے موجود تھے، لیکن خدا جو ان کے سامنے ظاہر ہوا انکشاف کیا کہ وہ عہد کا خدا تھا جس نے اسرائیل کو اپنے عہد کے لیے بلایا تھا۔ وہ لوگ جو اب تک اپنی زندگی کے لیے اپنی خواہش کے لیے زندہ رہے ہیں، اب خدا کے کلام کے ذریعے خدا میں داخل ہو چکے ہیں۔ جو کوئی خدا کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا وہ زندہ رہے گا، اور اگر وہ خدا کے حکم سے پھر جائے گا تو وہ مر جائے گا۔ خدا کی طرف سے دیا ہوا من آسمان کا کھانا اور روزانہ کا کھانا ہے، زندگی کا کھانا جو ہر روز کھایا جائے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بیابان میں مرنے والے خدا کے لوگوں میں سے کوئی بھی بھوک سے نہیں مرا، بلکہ وہ اپنی ناراضگی، شکایات اور بے وفائی کی وجہ سے مر گئے۔ بیابان میں من کے سوا کسی بھی چیز کی توقع نہیں کی جانی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیابان ٹھہرنے کی جگہ نہیں تھی بلکہ گزرنے کی جگہ تھی۔ خدا نے بیابان میں بٹیریں بھی دیں، لیکن یہ وہی کھانا تھا جو ان کی بے وفائی کی وجہ سے ان کی شکایات کے بعد حاصل ہوا، یہاں تک کہ انہوں نے جو کچھ مانگا وہ پایا۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کا غضب آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ بیابان میں ضرورت کا پانی چٹان سے آیا جو یسوع مسیح کی نمائندگی ہے، اور زندہ پانی بھی یسوع مسیح کی نمائندگی ہوگا۔ اب بنی اسرائیل مصر کو چھوڑ کر سینا کے بیابان کے پاس آئے اور وہاں ڈیرے ڈالے 3 ماہ ہوئے ہیں۔ اگر تم میرے احکام پر عمل کرو۔ خدا نے موسیٰ سے بنی اسرائیل سے پہلے یہ کہنے کو کہا، تم نے خود دیکھا ہے کہ میں نے مصر کے ساتھ کیا کیا، اور میں نے تمہیں عقابوں کے پروں پر کس طرح اٹھایا اور تمہیں اپنے پاس لایا۔ اب اگر تم میری پوری طرح سے اطاعت کرو اور میرے عہد کو مانو گے تو تمام قوموں میں سے تم میری خاص ملکیت ہوگے۔ اگرچہ ساری زمین میری ہے، تم میرے لیے کہنوں کی مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے۔ خدا ایک واضح حکم دیتا ہے
کیونکہ تم نے دیکھا ہے کہ میں نے اپنی طاقت کے ذریعے تمہاری رہنمائی کی ہے، تمہیں میری بات سننی ہے، اور اگر تم میرے عہد کو برقرار رکھو گے تو تم میری ملکیت بنو گے، تم میرے لیے کہنوں کی مملکت بنو گے اور تم مقدس لوگ بن جاؤ گے۔ لوگوں نے جواب دیا، ہم سب کچھ جو خداوند نے کہا وہ کریں گے۔ لوگ اب بھی نہیں جانتے ہیں کہ خدا کون ہے یا خدا کیا چاہتا ہے۔ ان کے دلوں میں خدا صرف مصری دیوتاؤں سے زیادہ طاقتور ہے، اور وہ خدا سے توقع کرتے ہیں کہ وہ انہیں مصر سے زیادہ خوش کرے۔ مستقبل میں وہ خدا سے مستقل طور پر خدا کی طاقت کا ثبوت مانگیں گے، اور اگر ان کو اپنی مرضی کا کچھ نہیں ملتا تو وہ بار بار شکایت کریں گے اور بڑبڑائیں گے۔ لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ کریں گے، جیسے دلہن شادی کے خیالی تصورات کے ساتھ اپنی نئی شادی شدہ زندگی کی تیاری کر رہی ہے۔ جو پہاڑ پر چڑھا وہ ضرور مارا جائے گا۔ خدا موسیٰ سے بار بار کہتا ہے کہ کوئی بھی کوہ سینا کے قریب نہیں آ سکتا جہاں خدا موسیٰ سے ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب موسیٰ خدا سے ملے تو وہ لوگ جو اس جگہ کے قریب آئیں وہ کچھ دیکھ یا سن سکتے ہیں اور خدا کے ساتھ اس چیز کی تعظیم شروع کر سکتے ہیں۔ جب انسان کسی چیز کو مزاج بناتے ہیں تو وہ جبلت کے بعد صلاحیت ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب موسیٰ نے کہا، جب وہ مجھ سے پوچھتے ہیں اس کا نام کیا ہے، میں انہیں کیا بتاؤں؟ خدا نے صرف اتنا کہا، میں ہوں جو ہوں۔ نیز خدا نے موسیٰ، ہارون، ندب، ابیہو اور ان 70 بزرگوں کے ساتھ کھانا کھایا اور پیا جو موسیٰ کے ساتھ کوہ سینا پر چڑھ گئے تھے، لیکن انہوں نے خدا کو دیکھا یا سنا نہیں، اور انہوں نے صرف یہ دیکھ کر خدا کی موجودگی کا تجربہ کیا کہ ان کے پاؤں کے نیچے آسمان کی طرح لاجوردی پتھر سے بنا ہوا نیلا شفاف فرش تھا۔ خدا نے بعد میں موسیٰ کی لاش کو چھپا دیا، خدا کے صندوق کو چھپا دیتا ہے، اور 10 احکام کی لوحیں بھی چھپا دیتا ہے۔ یہ اس لیے کہ کسی بھی چیز کی عبادت خدا کی طرح نہ کی جا سکے۔ پھر بھی بنی اسرائیل نے مسلسل خدا کی جگہ کوئی ایسی چیز بنائی جس کی وہ عبادت کریں اور اس معبود سے برکت طلب کریں۔ یہ سب بت تھے۔ وہ خدا کی گرفت میں نہ رہ سکے جس نے جداؤن کو فتح دی، اور جداؤن کے سونے کے افود کی خدمت کر کے ایک پھندا بن گئے۔ اور بیابان میں خدا نے ناراض لوگوں کو زہریلے سانپ کی مدد سے سزا دی اور انہیں پیتل کے سانپ سے بچایا، اور لوگوں نے 700 برس بادشاہ حزقیہ کی حکمرانی تک پیتل کے سانپ کی پوجا کی۔ اسی لیے خدا نے انہیں کہا کہ پہاڑ پر چڑھائی نہ کریں۔ 10 احکام۔ خدا نے اپنے لوگوں کو جو نمائندہ حکم دیا وہ ہے 10 احکامات۔ تاہم خدا ان نمائندہ احکامات کو دینے سے پہلے یہ کہہ کر اپنے اور اپنے لوگوں کے مابین تعلقات واضح بناتا ہے، میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو تم کو مصر سے غلامی کی سرزمین سے باہر نکال لایا ہوں۔ 10 احکام میں ہر چیز اسی تعلق کے بارے میں ہے۔ پہلے 4 خدا کے ساتھ تعلقات کے بارے میں ہیں، جبکہ 5 سے 10 تک دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ تو اپنے لیے کسی چیز کی صورت نہ بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا، نہ ان کی عبادت کرنا۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ چوتھا حکم یہ ہے یاد کر کے سبت کا دن پاک ماننا۔ پانچواں حکم یہ ہے تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔ چھٹا حکم یہ ہے تو خون نہ کرنا۔ ساتواں حکم یہ ہے تو زنا نہ کرنا۔ آٹھواں حکم یہ ہے کہ تو چوری نہ کرنا۔ نواں حکم یہ ہے
کہ تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ 10واں حکم یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا۔ لیکن خدا کے لوگوں نے ان تمام احکامات کو توڑ دیا۔ خدا کے علاوہ بہت سے معبود ان کے دلوں میں تھے۔ وہ مختلف بتوں کی پوجا کرتے تھے اور انہوں نے خدا کے نام کو حقیر جانا تھا، اور وہ سبت کے دن کو رسمی طور پر مناتے۔ جب سے خدا کے ساتھ تعلقات ٹوٹے، اسی طرح خود بخود لوگوں کے ساتھ بھی تعلقات ٹوٹ گئے۔ انہوں نے اپنے والدین کی عزت نہیں کی، خود ہی اپنی زندگی قتل، زناکاری، چوری، جھوٹی گواہی اور لالچ سے بسر کی۔ یسوع پرانے عہد نامہ کے تمام احکامات کو خدا کی محبت میں رکھتا ہے اور کہا کہ جو لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں وہ اپنے پڑوسی سے بھی محبت کریں گے۔ بہرحال جن لوگوں نے خدا کی شان و شوکت کو دیکھا وہ خوف زدہ ہیں اور موسیٰ سے کہتے ہیں ہم سنیں گے اور مانیں گے۔ ان کا اعتراف بھی ابھی تک دل سے نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں اور خدا جانتا ہے، لیکن یہاں خدا نے کہا میں نے سنا ہے کہ ان لوگوں نے تمہیں کیا کہا ہے۔ سب کچھ جو انہوں نے کہا اچھا تھا، اور یہ کہ ان کے دل مجھ سے ڈرتے رہیں گے اور میرے تمام احکامات کو ہمیشہ قائم رکھیں گے، تاکہ یہ ان کے اور ان کے بچوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بہتر رہے۔ یہ خدا کی خواہش ہے۔ خدا فیصلہ نہیں نجات چاہتا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ ہم کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، ہم ابھی کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور مستقبل میں ہم کس طرح کی زندگی گزاریں گے، لیکن وہ چاہتا ہے ہم خدا کے بچے خدا کی خدمت بادشاہ کے طور پر کرتے ہوئے غیر متغیر زندگی گزاریں۔ خدا کی اپنے لوگوں کو قوانین دینے کی وجہ۔ 10 احکام کے علاوہ خدا نے اپنے لوگوں کو مختلف قوانین دیے۔ قربان گاہ کے بارے میں قانون، غلاموں سے متعلق قانون، حملہ سے متعلق قانون، مالک کی ذمہ داریوں سے متعلق قانون، معاوضے پر قانون، اخلاقیات پر قانون، مساوات پر قانون، سبت کے دن اور سبت کے سال پر قانون، بے خمیری روٹی، فصل اور کٹائی کی عید سے متعلق قانون، اور اسی طرح یہاں تک کہ جب بنی اسرائیل کا جد امجد ابراہم مسوپتامیہ تہذیب میں تھا، وہاں بھی ان کا اپنا زندگی کا معمول ہوتا۔ یقیناً جس جگہ سے وہ گزرے تھے، ہاران جہاں وہ رہے، کنعان، اور یہاں تک کہ مصر میں مقامی لوگوں کے مقامی دیوتاؤں کے ساتھ ان کے پاس اپنے اصول ہوتے تھے۔ لیکن در حقیقت دنیا ایسی دنیا تھی جس کے کوئی قانون نہیں تھے، اور چونکہ یہ ایک ایسی دنیا تھی جہاں طاقت والا کوئی بھی شخص بادشاہ بن سکتا تھا، ہر ایک نے بادشاہ بننے کے لیے اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی، اور یہ بت پرستی سے بھری ہوئی ایک دنیا شکست کی دنیا تھی۔ زندگی کا کوئی معیار نہیں تھا۔ ایسی دنیا میں خدا زندگی کا معیار دیتا ہے، لہٰذا ہمیں آئین کے متن کو جاننا ہے، لیکن ہمیں خدا کے ارادے کو بھی جان لینا چاہیے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ قانون زیادہ عقلی معقول ہے یا اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں اس اعلان کو نہیں بھولنا چاہیے، میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو تم کو مصر سے غلامی کی سرزمین سے نکال لایا ہوں۔ یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم عمل کر سکتے ہیں یا نہیں، ہمیں اس کی عقلیت کی پیمائش نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں بھی جان لینا چاہیے خدا نے انہیں جو قوانین دیے تھے وہ یہ ہے کہ وہ بالآخر اپنی گنہگار طبیعت کو تلاش کر سکیں، اور یہ کہ وہ قانون کی اطاعت نہیں کر سکتے ہیں، اور اس لیے خدا کا فضل ڈھونڈیں اور جانیں اور محسوس کریں کہ وہ خدا کی رحمت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ ایسا کبھی نہیں تھا کہ اگر آپ قوانین کے مطابق زندگی گزاریں تو آپ زندہ رہیں گے، اور اگر نہیں تو آپ مر جائیں گے۔ طرز عمل کا عہد پہلے ہی باغ عدن میں ختم ہو چکا ہے، اور اس کے بعد کے دیگر تمام عہد فضل کے عہد میں ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ خدا کے فضل کے لیے قوانین کو برقرار رکھنے کے بارے میں نہیں تھا، لیکن
قوانین کا کردار لوگوں کو یہ احساس دلانا تھا کہ قوانین کو برقرار رکھنے کے اہل نہیں تھے اور فضل کے مقام کی طرف بڑھیں۔ ان کے کانوں کو چھیدنا۔ اگر ان کے پاس کوئی عبرانی غلام ہوتا تو وہ 7ویں سال میں آزاد ہوگا۔ اس وقت کی بغیر آئین دنیا میں یہ مضحکہ خیز تھا۔ ایک بار کا غلام بننے سے وہ اپنی ساری زندگی غلام رہیں گے، اور یہاں تک کہ اگلی نسلوں میں بھی۔ انہیں 7ویں سال میں آزادی دینا صرف خدا کے لوگوں کے لیے ہی ایک قانون تھا۔ تو قانون کا سب سے بڑا کردار امتیاز ہے۔ لیکن اگر غلام آزاد آدمی نہیں بننا چاہتا ہے تو مالک کو اسے منصف کے پاس لے جانا اور دروازے کی چوکھٹ پر لا کر غلام کے کان میں چھیدنا پڑے گا۔ تب غلام باقی زندگی اپنے آقا کے غلام کی حیثیت سے گزارے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں آزادی کا انتخاب دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے رضا کرانہ غلام بننے کا انتخاب کیا۔ غلام نے اپنے کان میں سوراخ کیا، لیکن صرف ایک ہی کان کو اور دونوں کو نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام اپنے آقا سے وابستہ رہے گا اور صرف مالک کی باتیں سنے گا، اس شخص کی طرح جو دروازے کی چوکھٹ پر رضا کرانہ نوکر بن جاتا اور زندگی بھر آقا کا غلام بن جاتا ہے۔ ہم سب کو بھی خدا کا رضا کار غلام بننا چاہیے۔ ہمیں صرف خدا کے کلام کو سننا چاہیے۔ یقینی طور پر موت۔ کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے جان بوجھ کر کسی شخص کو مارا اسے ضرور مارا جائے۔ کہا گیا ہے کہ جو بھی شخص باپ یا ماں پر حملہ کرتا ہے اسے مار دیا جائے۔ جو بھی شخص کسی شخص کو اغوا کرتا ہے اسے ضرور مارا جانا چاہیے۔ جو بھی شخص اپنے باپ یا ماں پر لعنت بھیجتا ہے اسے بھی مارا جانا چاہیے۔ کہا گیا ہے کہ زندگی کے بدلے زندگی، آنکھوں کے بدلے آنکھیں، دانت کے بدلے دانت، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پیر کے بدلے پیر، جلانے کے بدلے جلانا، چوٹ کے بدلے چوٹ اور مار کے بدلے مار کی ادائیگی ہو۔ اس وقت یہاں تک کہ جب صرف ایک انگلی زخمی ہوتی تو قتل ہوتا تھا، اور اگر ایک شخص غلطی کرتا تو سارا کنبہ ہلاک ہو جاتا تھا، اور اگر ایک ہی کنبہ میں کوئی مسئلہ ہے تو بدلہ پورے گاؤں سے لیا جاتا تھا۔ لیکن خدا نے اپنے لوگوں کو مساوات کے قوانین دیے۔ خدا ان انصاف کے اصولوں کا اطلاق خداوند یسوع مسیح پر بھی کرے گا۔ بائبل اعلان کرتی ہے جب ایک شخص کے گناہ سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی بہت سے آدمیوں پر ضرور ہی افراط سے نازل ہوگی۔ ایسی جبلت جو گائے کے لیے فطری ہو۔ جب قدرتی جبلت والی گائے کسی شخص کو مارے تو اس کے نتائج برآمد ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ گائے مرنے کے لائق ہے اور اس کا ذمہ دار مالک کو بننا ہے۔ یہ گائے کے لیے فطری عادت ہے، لیکن اگر مالک اس کی مناسب دیکھ بھال کرنے میں ناکام رہا تو وہ اس کا ذمہ دار بھی ہے۔ اس طرح ہمارے پاس بھی فطرتاً گناہ کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، البتہ وہ خدا جس نے کہا میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو تمہیں مصر سے غلامی کے ملک سے نکال لایا، رضا کرانہ طور پر ہمارا بادشاہ اور آقا بنا، لہٰذا وہ ہماری ذمہ داری قبول کرتا ہے، جس کے پاس مرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بائبل ہمارے خدا مالک جو ہمارے گناہوں کی ذمہ داری قبول کرتا ہے کی کہانی ہے۔ یقینی طور پر معاوضہ۔ خدا کے لوگوں میں چل رہی چیزوں کے مطابق ایک معاوضہ ضرور ہوگا، ہم محض اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی تاریخ میں خدا کے لوگوں کے گناہ واضح طور پر منتظم ہوں گے، نیز انہیں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ وہ اپنے فطری گناہوں کی تلافی کریں، لیکن چونکہ وہ بڑے پیمانے پر گناہوں کو نہیں سنبھال سکتے ہیں لہٰذا خدا اس کا بھی خیال رکھے گا۔ اب خدا اپنے لوگوں کو ہر عمل کی ایک قیمت ہے کا اصول بتا رہا ہے۔
سبت کا سال اور سبت کا دن۔ خدا نے لوگوں کو ہدایت کی کہ وہ 6 سال تک زمین بوئیں، فصل کاٹیں اور 7ویں سال کے دوران اس کو چھوڑ دیں تاکہ غریب لوگ کھا سکیں اور جنگلی جانور بچا ہوا کھانا کھائیں۔ اس نے کہا کہ انگور کے باغوں اور زیتون کے باغوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے۔ اس وقت یہ کتنا مضحکہ خیز تھا۔ خدا انہیں 6 دن تک کام کرنے اور 7ویں دن آرام کرنے کا بھی کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بیل اور گدھے کو آرام کرنے دو، اور اس طرح تمہارے گھر میں پیدا ہونے والا غلام اور تمہارے بیچ رہنے والے پردیسی کو تازہ دم ہونے دو۔ یہ بھی کتنا مضحکہ خیز ہے۔ اس وقت دنیا میں کوئی دوسرے لوگ ایسے نہیں کرتے تھے۔ زندگی کا اصول یہ تھا کہ اگر انہیں موقع ملا تو انہیں قبضہ کرنا ہے، اور قتل صرف ایک غیر قانونی فعل نہیں بلکہ جائز فعل تھا، اور جو لوگ چوری، لالچ یا جھوٹ نہیں بول سکتے تھے وہ محض احمق تھے۔ لیکن خدا اپنے لوگوں سے ایک مختلف زندگی گزارنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ بنی اسرائیل کو موسیٰ کے توسط سے جو قوانین دیے گئے تھے وہ ناقابل یقین اور مضحکہ خیز تھے، اور آئندہ بھی ان کی زندگی کے کچھ حصوں کے ذریعے یہ دکھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ خدا نے دوسرے مختلف قوانین دیے۔ جادوگرنی کو زندہ رہنے کی اجازت نہ دو۔ جو بھی کسی جانور کے ساتھ جن سے تعلقات رکھتا ہے اسے موت کے گھاٹ اتارا جانا چاہیے۔ جو بھی خداوند کے سوا کسی اور معبود کے لیے قربانیاں دیتا ہے اسے ضرور ہلاک کر دیا جانا چاہیے۔ پردیسیوں، بیواؤں، یتیموں اور غریبوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ چاہے وہ غریب ہو یا دشمن، جیسا کہ پہلے ہی کہا گیا ہے، ان کو صرف غیر جانبداری سے آنکھ کے بدلے آنکھ ادا کرنا ہے۔ ان میں سے کچھ بھی نہیں جس پر ان دنوں میں عمل کیا جاتا، لیکن خدا نے کہا تم میرے مقدس لوگ ہو، اور اپنے لوگوں کو خدا کے لوگوں کی طرح ایک ممتاز زندگی گزارنے کو کہا۔ خدا نے یہ سب کہا اور اس پر مہر لگا دی کہ ہر وہ کام کرنے میں محتاط رہو جو میں نے تم سے کہا ہے۔ دوسرے معبودوں کے نام نہ لو، وہ تمہارے لبوں سے سنائی نہ دے، اور خدا فرماتا ہے کہ بے خمیری روٹی، فصل کی کٹائی اور جمع کرنے کی عید منائیں۔ خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو۔ کہا گیا ہے کہ خدا اپنے قاصدوں کو آگے بھیجتا ہے کہ وہ خدا کے لوگوں کو راہ میں محفوظ رکھیں اور انہیں اس جگہ پر پہنچائیں جو خدا نے ان کے لیے تیار کی ہے، اور خدا کے لوگوں کو ضرور اس کی آواز کی تعمیل کرنا ہے۔ یہ اس لیے کہ خدا کا نام اس کے ساتھ ہے۔ لہٰذا عہد نامہ قدیم میں پیغام رساں خدا روح القدس اور یسوع مسیح ہے۔ کہا گیا ہے کہ اگر خدا کے لوگ اس کی آواز کو اچھی طرح سے سنیں اور خدا کے کلام پر عمل کریں تو خدا اپنے لوگوں کے دشمن کا دشمن بن جائے گا۔ اور جب خدا کا پیغمبر آگے بڑھتا ہے اور خدا کے لوگ کنعان کی سرزمین میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں ان کے معبودوں کی پوجا نہیں کرنی، نہ ان کی عبادت کرنا تھی، اور نہ ہی ان کے اعمال کی تقلید کرنی تھی، اور اس کے بجائے ان سب کو توڑنا تھا، ان کے ستونوں کو تباہ کرنا تھا اور صرف خدا کی عبادت کی تھی۔ تب خدا اپنے لوگوں کی حفاظت اور نگہداشت کرے گا۔ خدا ان کی بہترین رہنمائی اور ان کی حفاظت کرے گا۔ لہٰذا اگر خدا انہیں اپنے دائرے سے ہٹاتا ہے تو خدا کے لوگوں کو ان کے ساتھ یا ان کے معبودوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ باہر پھینک دیے گئے ہیں کوئی عہد نہیں کرنا، سب کو باہر پھینک دینا ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ خدا کے لوگوں کے لیے گناہ کا باعث بنیں گے۔ اگر خدا کے لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں تو وہ خدا کے لوگوں کا پھندہ بن جائیں گے۔ اس پھندے کی وجہ سے وہ خدا کے ساتھ ناگوار تعلقات بنائیں گے اور لوگوں کی حفاظت، نگہداشت اور رہنمائی کرنے کی بجائے خدا خود اپنے لوگوں کا دشمن بنے گا اور انہیں سزا دے گا۔ یہ عہد کا خون ہے جو میں نے تمہارے ساتھ باندھا۔ خدا نے موسیٰ، ہارون، ندب، ابیہو اور اسرائیل کے 70 بزرگوں کو کوہ سینا پر بلایا، اور ایک فاصلے سے عبادت کے بعد صرف موسیٰ کو خدا کے قریب آنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ موسیٰ نے خدا کی تمام باتیں لکھی، پہاڑ کے دامن پر ایک قربان گاہ اور 12 قبیلوں کے مطابق 12 ستون بنائے۔
اور بیلوں سے سخن قربانیاں اور سلامتی کی نظریں پیش کی۔ تب موسیٰ نے آدھا خون ایک پیالے میں ڈال دیا اور دوسرا آدھا حصہ خدا اور خدا کے لوگوں کے بیچ قربانگاہ پر چھڑکا، عہد لیا اور لوگوں کے سننے کے لیے اسے پڑھا۔ اور آخر کار جب موسیٰ نے لوگوں کا یہ جواب سنا جو خداوند نے کہا ہے ہم سب کچھ کریں گے، ہم خدا کی باتوں کی اطاعت کریں گے، اس نے باسن سے لہو لیا اور لوگوں پر چھڑکا اور کہا یہ اس عہد کا خون ہے جو خدا نے ان سب باتوں کے بارے میں تمہارے ساتھ باندھا ہے۔ اب جب خدا اپنے لوگوں کو دیکھے وہ انہیں عہد کے خون کے ساتھ اور عہد کے خون کے ذریعے دیکھے گا۔ کہا گیا ہے کہ خدا نے ان لوگوں کے ساتھ کھانا کھایا اور پیا جو خون کا عہد بنانے کے بعد موسیٰ کے ساتھ آئے تھے۔ خدا نے انہیں اپنی حضوری سے ڈھانپ لیا، اور یہ خون کا عہد آنے والے یسوع مسیح کے خون کی نمائندگی کرتا ہے۔ خدا اب اپنے لوگوں کے ساتھ کھینچا تانی کرے گا۔ خدا کے لوگ لاتعداد بار شکست کھا جائیں گے، لیکن خدا انصاف کے قانون کے مطابق کام کرے گا جسے خدا نے اب قائم کیا ہے، ان لوگوں کو لے جانے کے لیے جو اب بھی نہیں جانتے کہ وہ مصر سے کیوں نکلے، اور انہیں خدا کے مقدس لوگ بنانے کے لیے خدا کے جوش کی کہانی جاری رہے گی۔